अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम एक ऐसे फील्ड के अंदर मौजूद हैं जहां सब्जियां काश्त की गई हैं। आज आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां काश्त की गई हैं और इनके ऊपर कौन कौन सी बीमारियां लगी हुई हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। आज आप लोगों की मुलाकात एक काश्तकार से भी करवाते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ज़मीन की तैयारी की थी, किस तरीके से उसने पनीर की काश्त की थी और किस कब उसने लगाई थी। इसका जो ना सोइंग का बेहतरीन टाइम कौन सा है, कौन सी खाद इस्तेमाल की थी बिजाई के वक्त, मुकम्मल तफसीलात मेरे काश्तकार भैया इस वीडियो में आप लोगों को दिखाई जाएगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भैया आप लोगों को फील्ड का विजिट करवाते हैं, बाकी सारी बातें उधर ही करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जमीन तैयार की से 4 हाल दिता से पहले वल रोटर मारे से वल सफाई दा ब्लेड मारे से वल 4 हाल दे के तैयारी करके वल खेला काट के वल खास किते से बूटा तले यूरिया पा के खेला कटे से वल पौधा काश किते से बंद गोभी दी पनीरी फूल गोभी दी काश किते से महीना डेढ़ को तैयारी ते लागे पहले काश किता से हलेंगलो वल वो तैयार थी गया इंशाल्लाह वो कोई फट फट ते काश करते तू बोरा खाद पाते से यूरिया बाद खेला कटे खाद छट के तो वल खेला काट के पीछे पौधा काट तले यूरिया पाती से ताकि वो जमा जल्दी करने दिए उत्तर रंबा काट के यूरिया नेट्रो पाती से इन देखो बड़ा थी सर्दी वजह को हाली में छोटा ये होली बीमारी को ये देखे दे ये सारे मकसद तक है नहीं ये फाली नाल बीजा नाल खड़े ये मारू है भाई गोल होंदी टिंडी होंदी ये मारू का बूटा है एक मारू काश सकड़े तकरीबन 1.5 कनाल दू ये बीमारी ये हूँ इनमें से एक मरोड़िया लग गए ये बूटा तंदुरुस्त कह नहीं तंदुरुस्त हो गया उन्हें बूटे निकाल हो गया फल फूल इन्हें निटे फल फूल कट्ठा दिया भाई ये ना के कम ना काम है कामयाब कह नहीं इनकी वजह वास्ते पता ने भी बीमारी फैल ना बनी कितने भला हमें दा एंड आई पनीरी छटिया से 1.5 महीना पक्का थी वनी तैयार थी पनीरी छटेंगे करेंगे जमजे चंगा भला टाइम खन में 1.5 महीना पक्का लगे ये गोभी का मचा मेरे काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में आपको सिर्फ दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा हम फोकस करेंगे, एक टिंडे की काश्त और दूसरा माड़ों की काश्त। ये दोनों जो सब्ज़ियां हैं इसके ऊपर जो ना ये वीडियो बनाई जा रही है। मेरे काश्तकार भाइयों, ये खीरा और मिर्च के बराबर नफ़ा देने वाली फ़सल है। इसकी देखभाल करना भी निहायत आसान और कम खर्च के ऊपर इसको आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा खादें भी नहीं लेती। ज़मीन की बात करें तो अगर ज़मीन आप लोगों की मैरा है, यानी रकबा आप लोगों का मैरा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। सख्त ज़मीन है उसके ऊपर भी ये बड़ी अच्छे तरीके से इसकी जो ना ग्रोथ होती है, अच्छे तरीके से जो ना ये पैदावार भी देती है। मेरे काश्तकार भाइयों, आप इनको टनल के अंदर भी लगा सकते हैं और ओपन फील्ड के अंदर यानी खुले खेत के अंदर भी इसको काश्त कर सकते हैं। अगर टनल के अंदर अगेती फसल की बात करें तो नवंबर के पहले हफ्ते से इसकी काश्त शुरू हो जाती है और दिसंबर तक जारी रहती है। अगर मौसमी काश्त की बात करें ओपन फील्ड के अंदर यानी कि खुले खेत के अंदर, तो ये फरवरी और मार्च में की जाती है खुले खेत के अंदर। पिछेती काश्त की बात करें तो ये खैबर पख्तूनख्वा और अपर पंजाब में जो ना 20 अगस्त से शुरू हो जाती है, जबकि गुजरांवाला और लाहौर के इलाकों में 15 सितंबर और वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में आप इसको इंसेक्ट नेट यानी कि जो कीड़ हशरात से बचाने के लिए जो जाली होती है उसके अंदर या टिशू के नीचे, यानी आप 15 सितंबर से इसकी काश्त शुरू कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारी की बात करें तो हर किसी का अपना तरीका होता है। जब इस काश्तकार से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि शुरू में उन्होंने 4 सादे हल चलाए, उसके बाद जो है ना एक रोटावेटर चलाया, फिर रोटावेटर चलाने के बाद ब्लेड के साथ सफाई की, ज़मीन को लेवल किया, उसके बाद जो है ना उन्होंने 4 हल चलाए।
آخری ہل جو چلایا گیا تھا وہ سہاگے کے ساتھ چلایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا یوریا کا چھٹا کیا گیا 1 بوری فی ایکڑ کے حساب سے۔ اس کے بعد جو ہے نا کھیلیں بنا دی گئیں اور کاشت شروع کر دی گئی۔ پہلا پانی لگانے سے پہلے جڑی بوٹیاں جو اگی ہوئی تھیں اس کا خاتمہ کیا گیا۔ خاتمہ کرنے کے بعد پھر نیٹروفاس فی ایکڑ کے حساب سے 1 بیگ ڈال دیا گیا۔ یہ جو طریقہ آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے یہ اس کاشتکار نے اپنایا ہے۔ اگر آپ دوسرے طریقے سے بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ آپ نے 4.5 فٹ چوڑے بیڈ بنانے ہیں۔ بیڈ کے دونوں کناروں کے اوپر آپ نے کھیلیں بنانی ہیں۔ کھیلیں جو بنانی ہیں وہ تقریباً 2 سے 2.5 فٹ چوڑی بنانی ہے، کیونکہ یہ پودا جو ہے نا اس کے پتے بڑے ہوتے ہیں، بڑا زور سے جھاڑ مارتا ہے، جس کی وجہ سے نا اس کو سپیس کی، اس کو جگہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ بیڈ کے اوپر جگہ خالی بچی ہوئی ہے تو پھر آپ انٹر کراپنگ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کوئی اور فصل بھی یا اور سبزی بھی لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طریقے سے اس کاشتکار نے لگایا ہوا ہے، جہاں جگہ خالی ہوئی تھی اس جگہ کے اوپر انہوں نے گوبھی بھی لگائی ہوئی ہے، شلجم بھی لگایا ہوا ہے، مولی بھی لگائی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس نے چقندر بھی لگائی ہوئی ہے۔ آپ بھی اس طریقے سے اگر آپ فیلڈ کے اندر جگہ خالی ہو بیڈ کے اوپر تو آپ کوئی دوسری سبزی بھی لگا سکتے ہیں۔ پودے اور پودے کے درمیان جو فاصلہ رکھنا چاہیے وہ تقریباً 15 سے 18 انچ رکھنا چاہیے۔ وہ ویرائٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ویرائٹی بڑے جھاڑ والی ہے، بڑے پتوں والی ہے تو پھر آپ نے جو نا فاصلہ رکھنا ہے وہ تقریباً 18 انچ رکھنا ہے۔ اگر چھوٹے پتوں والی ویرائٹی ہے تو پھر آپ نے جو فاصلہ رکھنا ہے وہ 15 انچ رکھنا ہے، اس سے کم فاصلہ آپ نے نہیں رکھنا۔ اگر کورے سے بچاؤ کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر شاپر لگا دینا ہے۔ اگر آپ نے کھلے کھیت کے اندر اس کو کاشت کیا ہوا ہے تو پھر آپ کورا جب پڑ رہا ہو تو پھر آپ نے اس کو پانی لازمی لگانا ہے۔ میرے کاشتکار بھائیو، آپ لوگوں کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ بجائی کر رہے ہیں تو بجائی کھیلیں نکالنے سے پہلے تو پھر آپ اس کے اندر 1 بوری DAP ڈال دیں، اور اس کے بعد جب پہلا پانی لگے اس کے اوپر جو نا آپ 1 بیگ جو نا امونیم سلفیٹ یا کیلشیم امونیم نائٹریٹ کا آپ فی ایکڑ کے حساب سے اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ DAP کسی وجہ سے سٹارٹ میں نہیں ڈال سکے یا فاسفورس نہیں ڈال سکے تو پھر آپ پہلے پانی کے اوپر اس کو جو نا DAP 1 بیگ 1 ایکڑ کے حساب سے یا 1.5 بیگ نیٹروفاس کا آپ ڈال سکتے ہیں۔ جو کاشتکار نئے ہیں ان کے لیے یہ آسان فصل ہے، بہت ہی کم خرچ والی فصل ہے۔ پہلے جیسے آپ لوگوں کو بتایا ہے بہت کم ہی کھادیں لیتی ہے۔ ماڑو یا ٹنڈی کی 15 نومبر کی جو کاشت ہوتی ہے وہ تقریباً 50 سے لے کر 70 دن بعد پھل دینا شروع کر دیتی ہے۔ اگر ٹھنڈ زیادہ ہو تو 70 دن بعد، اگر ٹھنڈ زیادہ نہ ہو، ٹمپریچر تھوڑا سا بڑھا ہوا ہو تو پھر 50 دن کے بعد وہ پیداوار دینا شروع کر دیتی ہے۔ اوپن کھیت میں جنوری کے اندر ماڑو یا ٹنڈی کی جو کاشت کی جاتی ہے وہ عام طور پر 30 سے 35 دن کے بعد پھل دینا شروع کر دیتی ہے۔ جب فصل پھول اٹھانا شروع کرتی ہے، پھول بننا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے پوٹاش کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ پوٹاش 12.5 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے آپ فلڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پوٹاش 30% کا 500 ml فی ایکڑ کے حساب سے سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ میرے کاشتکار بھائیو، جیسے جیسے آپ اس کی پکنگ کرواتے جائیں گے، اس کے پھل کو توڑتے جائیں گے تو پھر آپ پوٹاش کا ہر پکنگ کے بعد استعمال لازمی کیا کریں۔ اس سے جو نا آنے والا پھل وہ وزنی اور اس کے بعد صاف ستھرا، بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، اور خوبصورتی اور شائننگ اس کی زیادہ ہوتی ہے، اور مارکیٹ ویلیو یعنی ریٹ مارکیٹ کے اندر اس کا اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم اس کی پیداوار کی بات کریں ٹنڈی کی تو تقریباً 3000 شاپر فی ایکڑ کے حساب سے 5 کلو گرام والے وہ تقریباً اس کی پیداوار آتی ہے۔ اگر ماڑو کی پیداوار کی بات کریں تو وہ اس سے کہیں زیادہ آتی ہے، یعنی کہ ٹنڈی کی نسبت ماڑو کی پیداوار زیادہ اچھی آتی ہے، زیادہ آتی ہے۔ میرے کاشتکار بھائیو، جب اس کی پکنگ شروع ہوتی ہے تو فروٹ فلائی کا حملہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ فروٹ فلائی کو لازمی کنٹرول کرنا ہے۔ فروٹ فلائی جو نا عموماً پھل کو تقریباً خراب کر دیتی ہے اور پیداوار میں بھی کمی کا باعث بنتی ہے۔ آپ نے اس کا جو بہترین طریقے سے جو حل کرنا ہے،
جو میری نظر میں اچھا حل ہے میلاتھیان۔ میلاتھیان آپ نے جو نا سٹارٹ میں 10 ml فی ٹینکی کے حساب سے آپ نے سپرے کرنا شروع کرنا ہے، آہستہ آہستہ پھر آپ نے اس کی ڈوز کو بڑھاتے جانا ہے۔ اس کے علاوہ اس فصل کے اوپر سفید مکھی، سبز تیلا اور ایفڈ کا اٹیک ہوتا ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیماریاں اس کے اوپر لگتی ہیں، پوڈری میلڈیو لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر یلو موزیک وائرس ہوتی ہے، پتے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پودے کے اوپر پھل بھی نہیں لگتا۔ اگر آپ کو لگے کوئی بیماری زدہ پودا ہے، جو آپ لوگوں کو لگے کہ بہت زیادہ اٹیک اس کے اوپر ہو چکا ہے، تو آپ نے اکھاڑ کے اس کو زمین کے اندر دبا دینا ہے یا کہیں دور جا کے پھینک آنا ہے۔ میرے کاشتکار بھائیو، آپ نے رس چوسنے والے کیڑے، سفید مکھی، سبز تیلا اور ایفڈ کو لازمی کنٹرول کرنا ہے، ورنہ یہ وائرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے اور پودے میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے فلونیکا میڈ کا استعمال کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی سٹیج کے اوپر جب پودا چھوٹا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے نا جب پھول لگنا شروع ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے نا ایفڈ کا اٹیک ہوتا ہے، کالے تیلے کا اٹیک ہوتا ہے، آپ اس کو جو ہے نا امیڈا وغیرہ کا سپرے کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک اور احتیاط بتاتا چلوں کہ اگر جب پولینیشن کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے، اس مرحلے پر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سردیوں میں جب دھوپ نکلے تو آپ نے شاپر کو اتار دینا ہے صبح کے وقت میں، تاکہ وہ پولینیشن اس کی ہو سکے۔ اس میں جو نا ہنی بی یعنی کہ جو شہد کی مکھیاں ہیں یا دوسرے حشرات ہیں، وہ جو نا اہم کردار ادا کرتی ہیں پولینیشن کے عمل میں۔ آپ نے جو نا شاپر کو لازمی ہٹانا ہے تاکہ پولینیشن کا جو عمل ہے وہ احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے سر انجام ہو۔ امید ہے کاشتکار بھائیو، میں نے تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی دکھایا ہے کہ کس فارمر نے کس طریقے سے کاشت کی ہوئی ہے، اور فصل بھی آپ لوگوں کو پریکٹیکلی دکھائی ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔